رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اللہ کی محبت ملی اور اللہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملی۔ یہ ایک عجیب، لازم و مظلوم قسم کی چیز ہے جس کا تجزیہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد شریعت یعنی اللہ اور رسول کے کام سے بھی ایک محبت ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ڈسپلن میں جکڑے ہوئے ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز آئی ہے، چنانچہ ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ جیسے قرآن کے ساتھ محبت ہوتی ہے ویسے شریعت کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے، اللہ کے کام کے ساتھ بھی محبت ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے یہ سب تو نہیں ہو سکے گا، لیکن جو کچھ مجھ سے ہو سکے میں کوشش کروں کہ ان چیزوں کی ایک حصے کے اوپر عمل کروں اور اسی جذبے کے ساتھ کروں۔ ایک فرقہ نکلا تھا جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے تھے، حالانکہ اہل قرآن نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جو کچھ قرآن میں ہے ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور حدیث چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں ہم ناقابل اعتبار سمجھتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے دل میں نہ اللہ کی محبت ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر اللہ کی محبت ہوتی تو ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی تو یقیناً اللہ کی محبت ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم اللہ ہی کے لیے مانتے ہیں، آپ کے اشارے سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں۔ جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، یہ لازم و ملزوم ہیں۔ جو لوگ مذہب سے سنت کو نکالنا چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی گمراہ عقل سے کام لینا چاہتے ہیں، جن میں شیطان گھسا ہوا ہے اور اللہ اور رسول دونوں کی محبت سے محروم ہیں۔ اس سے تو یہی ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے وہ اس چیز کو بھولتے ہیں تو قرآن کو کیسے مانا؟ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، اس پر تو بڑی بحث ہے، وہ بالکل غلط ہیں۔ شیطان ان کی عقل میں گھس گیا ہے اور ان کی عقل بے راہ ہو گئی ہے۔ جو کچھ وہ منطق لگاتے ہیں وہ سب غلط ہے۔ حدیث کے حق میں تو بہت بڑی بڑی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں کی روایت سے ہم حدیث جانتے ہیں جن کی روایت سے ہم قرآن جانتے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے۔ ویسے اگر ہم ان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو دنیا میں جتنے علوم ہیں وہ سب شہادت کے اوپر مبنی ہیں۔ مثلا اگر ہم دیکھیں تو پوری تاریخ کا انحصار صرف چند لوگوں کی شہادتوں پر ہے۔ ہم اس وقت نہیں تھے۔ اگر کوئی کہے کہ مارکہ پانی پت فلاں سن میں ہوا تو ہمیں کیسے معلوم ہے؟ اس وجہ سے کہ کسی نے دیکھا، کسی نے سنا، اور پھر اتنے آدمیوں نے سنا اور اتنے آدمیوں نے دیکھا۔ پھر بعد میں جو معتبر اور عقل مند لوگ تھے انہوں نے اس چیز کو مانا، پھر ہم شک نہیں کرتے۔ اتنی بڑی شہادتوں کے خلاف کوئی شاد و نادر ہی ہو ہم اسے پاگل ہی سمجھیں گے۔ یہ بھی ہوا، تاریخ میں بھی ہوا اور بہت سی دوسری چیزوں میں ہے۔ شہادت سب سے اہم چیز ہے۔ آج کل بھی ہم شہادت کو مانتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی سر کر لی تو وہ بھی ہمیں معلوم تو نہیں، لیکن معتبر لوگ شہادت دیتے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں وہ اسے مانتے ہیں۔ پھر ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور شک نہیں کرتے۔ اسی طرح بہت سی سائنس کی چیزیں ہیں جو ہمیں بتائی جاتی ہیں، ہم نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن لوگ کہتے ہیں، اور جو اس فن کے ماہر ہیں وہ بھی کہتے ہیں تو ہم مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث بھی صحابہ کرام نے بیان کی۔ وہ معتبر قسم کے لوگ تھے، انہوں نے اپنی زندگی علم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دی۔ ساری شہادتیں یہ ہیں کہ وہ نہایت ہی معتبر، قابل اعتبار، قابل اعتماد اور نہ صرف علم بلکہ متقی یعنی اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اس زمانے کے تمام لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے صحابہ سے یہ باتیں سنی ہیں تو پھر ہم کیسے نہ مانیں؟ پھر یہ کہ ہر ایک آدمی کی جانچ پڑتال ہو گئی ہے کہ حافظ اچھا تھا کہ نہیں، قابل اعتبار تھا کہ نہیں، جھوٹ تو نہیں بولتا تھا، عالم بھی تھا کہ نہیں، متقی بھی تھا کہ نہیں، اس کے عقائد غلط تو نہیں تھے اور وہ دین میں کچھ فساد تو پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر اچھے اور نیک لوگ اور عالم لوگ جو بعد کے زمانوں میں آئے سب انہیں مانتے ہیں، تو اس شہادت کے خلاف کہنا محض پاگل پن ہے۔ ان کے دماغ میں خلل ہے یا وہ شریر ہیں۔ ان کا مقصد دین میں فساد پیدا کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو بادشاہ یہاں آئے وہ
وہ شمس الدین غوری تھے، اس کے بعد قطب الدین ایبک تھے۔ کوئی یہ کہے کہ یہ کوئی تھے ہی نہیں، یہ تو صرف ایسے ہی لوگوں نے لکھ دیا ہے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ پاگل خانے بھیج دیں گے کہ دماغ کی خرابی ہے،